السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وآمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا يا رسول الله إن هذا في أمتك اليوم كثير. قال سيكون في قرون بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، اس وقت مذاکرہ کرنا ہے ان 5 باتوں پر جو دل کی بیماریوں کے لیے دوا اور علاج کا ذریعہ ہے۔ گزشتہ ہم نے مذاکرہ کیا تھا ان باتوں سے پرہیز کرنے کا جن سے دل سخت ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ ایک پائے کے بزرگ ہے، اللہ والے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ان 5 باتوں کو پیش کیا ہے، بیان کیا ہے، جن سے دل کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اور وہ بطور دوا کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والوں کی باتیں اور اللہ والوں کے اقوال اور ان کے ملفوظات یہ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ہوا کرتے ہیں اور قرآن اور احادیث کا نچوڑ ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے امت کے لیے وہ ایسی باتیں پیش کرتے ہیں کہ امت راہ راست پر آ جائے، ہدایت پر آ جائے، صراط مستقیم ان کو نصیب ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 5 باتیں بیان فرمائی ہے جو دل کی بیماریوں کا علاج ہے اور بطور دوا کو ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات ارشاد فرماتے ہیں: خلاء البطن عن الحرام والاسراف، کہ اپنے پیٹ کو حرام غذا سے خالی رکھنا اور اسراف سے خالی رکھنا۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے پیٹ کو حرام غذا سے خالی رکھنا ہے، بچانا ہے، اور اسی طریقے سے اسراف سے بھی اپنے پیٹ کو بچانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اس آیت مبارکہ پر اگر ہم نظر دوڑائیں گے تو ایک بہت گہری بات اور بہت اونچی اور عظیم بات نظر آتی ہے، اس لیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ رسولوں سے اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر کسی بات کا تذکرہ رسول اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے کیا جا رہا ہے اور وہ بھی اس انداز میں کہ بڑی ترغیب دی جا رہی ہے اور بڑی تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ تاکید کے ساتھ یہ حکم حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا گیا کہ اے رسولو کلوا من الطیبات، کہ کھاؤ حلال اور پاکیزہ روزی، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو، جو تم اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔
کہ میں اس کو جانتا ہوں جو بھی عمل تم کر رہے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ وہ اگر کسی رزق کو، کوئی روزی کو استعمال کرے تو اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ پاکیزہ، حلال اور طیب ہونی چاہیے۔ اور ساتھ میں آگے یہ بھی ارشاد فرما دیا وَعْمَلُوا صَالِحًا، کہ نیک اعمال کو۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کے اور پاکیزہ روزی کے استعمال کرنے کے بعد فوراً فرمایا کہ نیک اعمال کرو۔ اس میں ایک تعلق ہے، ایک جوڑ ہے، اور وہ جوڑ اور یہ تعلق یہ ہے کہ حلال روزی کا یہ ثمرہ ہوتا ہے کہ نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، کہ جب بندہ جو ہے حلال روزی کو، پاکیزہ روزی کو استعمال کرے گا تو پھر طاعات کی طرف طبیعت اور مزاج دوڑے گا، کہ اس کی مزاج، اس کا طبیعت اور دل کے اندر شوق پیدا ہونا یہ عبادتوں کی طرف آگے بڑھے گا۔ یہ حلال روزی کا فائدہ ہے اور سب سے بڑا ثمرہ ہے کہ بندہ جو ہے حلال روزی جب پیٹ میں جاتی ہے تو پھر ایمان کے اندر جلا ملتا ہے، اس کو تازگی ملتی ہے، پھر اعمال جو نکلنے والے ہیں آداب و جوارے سے وہ بھی نیک ہوتے ہیں، بھلائی والے ہوتے ہیں، اور پھر دل بھی اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ عمل بھی کرنا چاہیے، یہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کی نماز جاندار ہوتی ہے، وہ ذکر تلاوت کرتا ہے تو اس کو ذکر اور تلاوت میں، اس کو نماز میں، اس کو تسبیحات میں، اس کو خیر کے کام میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، اور ایک خوش دلی کے ساتھ اس کی طبیعت اور اس کا مزاج اس طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ حلال روزی کو استعمال کرو اور نیک اعمال کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے جہاں رسولوں کو اس بات کی تاکید فرمائی، وہاں ایمان والوں کو بھی مخاطب کر کے اس بات کی تاکید فرمائی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو کھاؤ حلال اور پاکیزہ روزی جو ہم نے تم کو عطا کی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی بندگی اور عبادت کرتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، کہ جو اللہ کی باتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو اس طرف اشارہ کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ ایک اہم بات تھی، ایک بنیادی بات تھی۔ حلال روزی کا پیٹ میں جانا یہ ایک بنیادی بات ہے، اس لیے ایمان والوں کو بھی اس بات کی تاکید کی گئی کہ جب روزی استعمال کرو، حلال روزی استعمال کرو، تمہارے پیٹ میں حرام روزی نہیں جانی چاہیے۔ اور اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر ایک ٹانکی ہم نے بنائے ہیں، اس کے اندر ہم پانی ڈالتے ہیں، تو جو پانی ڈالیں گے وہی پانی نلوں سے نکلے گا، کارپوریشن کا پانی ڈال رہے تو وہی نکلے گا، بورنگ کا پانی ہے تو وہی نکلے گا۔ ایسے ہی فرمایا کہ پیٹ کے اندر اگر حلال غذا جائیں گی تو نکلنے والے اعمال بھی عمدہ ہوں گے، طاعت، عبادت والے، اللہ کی فرما برداری والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں والے۔ اور اگر حرام روزی پیٹ میں چلے گئی تو پھر جو اعمال نکلنے والے ہوں گے وہ برائی والے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی والے ہوں گے۔ یہ ایک بڑا مضمون ہے اور بڑا موضوع ہے، اور جس کا ہم آئے دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ جن کی روزی حلال ہے اور پاکیزہ ہے ان کے اعمال بھی جاندار ہوتے ہیں اور وہ اعمال کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جن کی روزی حرام ہے، آپ مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے حرام روزی ہے، زندگی بھی بے چین ہے اور نماز بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے منافق نماز پڑھتے ہیں، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے،
نہ نماز میں کوئی جان ہے، نہ عبادتوں میں، نہ طاعات میں کوئی لذت ہے، بس ایک سرسری طور پر پڑھ لیے، بلکہ اکثر وہ لوگ ہیں جن کی روزی حرام ہے، وہ نمازوں سے بہت دور ہے، عبادتوں سے بہت دور ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک یہ بات اگر کہہ لی جائے کہ کچھ لوگ تو عید والے ہیں، کچھ لوگ جمعہ والے ہیں، بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے اور کہنا ضروری ہے کہ یہ ایک ذمہ داری والا کام ہے کہ جب حرام روزی ہے تو سارے اعمال برائی والے، گناہوں والے، نماز کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ اس لیے حرام روزی کو پیٹ سے بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اکل طیبا، کہ جس نے حلال اور پاکیزہ روزی کو کھایا، وہ عمل فی سنت، اور سنت والے اعمال کیا، یعنی اللہ کی فرما برداری والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق زندگی گزاری، وآمن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، کہ وہ شخص جنت میں داخل۔ تو ایک وعدہ اور بشارت دی گئی ہے حلال کے کھانے پر کہ جو بندہ حلال کھائے گا، اور اس کے بعد بھی جو ارشاد آپ علیہ السلام کا ہے، وہ عمل فی سنت، کہ معاملہ حلال کھانے کی بنیاد پر کیا ہوگا کہ سنت پر بندہ قائم رہے گا، اعمال پر قائم رہے گا، طاعات اور عبادات پر قائم رہے گا، تو فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام سے فرمایا ان ھذا فی امتک اليوم کثیر، کہ آج تو آپ کی امت میں یہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، اور سنت کے مطابق اللہ کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اور آپ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی تکلیفوں سے بھی محفوظ ہیں۔ ایسے لوگ تو بہت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال سیکون فی قرون بعدی، ایسی بات نہیں ہے، بعد میں بھی، میرے بعد میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے پابند ہوں گے۔ ہے آج بھی بہت سارے لوگ کہ جن کی کمائی حلال ہے اور طاعات اور عبادات میں زندگی گزار رہی ہے، اور لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں کہ جو حرام کھا رہے، حرام کما رہے، حرام کھا رہے ہیں، اور پھر معاملہ لوگوں کو بھی تکلیف دے رہے۔ فرمایا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی تاکید فرمائی اور ایمان والوں کو بھی تاکید فرمائی کہ کھانا ہو تو حلال ہو، کمائی ہو حلال ہو، اور کھانا ہو حلال ہو، اور حلال جو ہے یہ کم رہے گا۔ لوگ اس چکر میں رہتے ہیں اور اس فکر میں رہتے ہیں کہ حلال بھی ہو اور بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ کی فکر ہے تو وہ سوائے حرام کے اور کچھ نہیں۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، کہ حلال آئے گا، برکتوں کے ساتھ آئے گا، لیکن تھوڑا آئے گا۔ آدمی اگر زیادہ کے چکر میں پڑتا ہے تو پھر وہ حرام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اطمینان رکھنا چاہیے، سکون رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حلال کا انتظام فرمائے، اور حلال جو آئے گا وہ برکتوں کے ساتھ آئے گا، اور جب حلال پیٹ میں جائے گا تو اس کے انوارات ظاہر ہوں گے کہ اعمال میں مزہ بھی آئے گا، طاعات پہ مزہ بھی آئے گا۔ ایک بزرگ تھے شاہ عبداللہ، جو دیوبند میں رہا کرتے تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ گھاس کاٹ کر لاتے تھے اور اس کو 3 آنے پر بیچتے تھے، نہ اس سے زیادہ لیتے تھے نہ کم لیتے تھے۔ 1 آنا جو ہے صدقہ کر دیتے تھے، 1 آنا خرچ کے لیے رکھتے تھے، اور 1 آنا جمع کرتے تھے جس سے وہ علماء کی دعوت کیا کرتے تھے، اہل اللہ کی دعوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو اہل اللہ موجود تھے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین صاحب، یہ سب اللہ والے تھے جو دیوبند کے بنیادوں میں ان کا شمار ہے۔ یہ سب لوگ فرماتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ شاہ عبداللہ کی دعوت ہوا کرتی تھی، اس دعوت کے ہم منتظر رہا کرتے تھے کہ وہ جو حلال کمائی سے روزی کما کر لاتے تھے اور وہ ہماری ایک جو دعوت کرتے تھے، اس دعوت کا یہ اثر ہوتا تھا کہ سال بھر عبادتوں میں مزہ آتا تھا۔ جو حلال اور پاکیزہ روزی اور جو خوش دلی سے وہ کھلاتے تھے، اس کی برکت یہ ہوا کرتی تھی کہ پورے سال ہمارا عبادت میں جان بھی لگتی تھی، مزہ بھی آتا تھا، طاعت کی طرف دل متوجہ بھی ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ حلال کا یہ معاملہ ہے کہ بندہ جب حلال کھاتا ہے تو اس سے طاعت میں مزہ آتا ہے، لذتیں آتی ہیں۔ اور ایک واقعہ اس طرف بھی اشارہ کرتا چلو، بڑا عظیم واقعہ ہے جس سے حلال روزی کی برکات اور اس کے انوارات ہمارے سمجھ میں آتے کہ پہلے جو حج ہوا کرتا تھا وہ یا تو گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہوتے تھے یا کچھ لوگ پیدل جاتے تھے۔ تو ایک اللہ والے نے حج کا ارادہ کیا اور وہ پیدل نکل پڑے۔ ایک گاؤں میں گئے، وہاں پر رکے، کچھ آرام کیا تو ایک شخص آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ مہمان ہیں، آپ ہماری دعوت قبول کریں۔ چنانچہ انہوں نے دعوت دی۔ اب پہلے دن انہوں نے 3 روٹی لے کر آئے اور مہمان نوازی کی، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ان 3 روٹیوں کو کھانے کے بعد جب رات میں عبادت کرتا تو عبادت میں بڑا مزہ آتا، اور تھوڑی آنکھ لگتی تھی کہ آپ علیہ السلام کا دیدار ہوتا تھا، پھر آنکھ لگتی تھی، پھر عبادت کرتا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا۔ تو یہ پورا رات بھر یہی معاملہ رہا کہ عبادتیں کرتے رہے اور آنکھ لگی تو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ تو وہ دوسرے دن بھی رک گئے، اور کس کی خواہش نہ ہو کہ آپ علیہ السلام کا دیدار ہو۔ ارے ایمان والے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کا دیدار ہو، اسی لیے تو ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے روضے اقدس پر حاضری دیں۔ دوسرے دن بھی رک گئے، پھر وہ شخص آئے کہ آج بھی ہماری دعوت قبول کر لے، کہا کہ بہت اچھا۔ دوسرے دن وہ 2 روٹی لے کر آئے، پھر انہوں نے 2 روٹی کھائی، پھر رات میں وہی معاملہ رہا کہ عبادتیں کرتے رہے، فوراً آنکھ لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب۔ پوری رات، تیسرے دن بھی رک گئے، پھر وہ شخص آئے کہ آج دعوت قبول کر لے، اب انہوں نے 1 روٹی لائی، پھر معاملہ یہی رہا، کہ رات عبادت کرتے، آنکھ لگتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا۔ اب وہ مہمان نے یہ کہا کہ مہمان نوازی آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 دن ہے، میں نے 3 دن آپ کی مہمان نوازی کی، اب آگے میں مہمان نوازی نہیں کر سکتا۔ تو جاتے ہوئے ان اللہ والوں نے پوچھ لیا کہ اس کا ایسا کون سا معمول ہے اور یہ کون سی غذا جو کھلا رہا ہے جس کی برکت سے اور جس کے انوارات ایسے ظاہر ہو رہے کہ عبادتوں میں بھی مزہ آ رہا ہے اور جہاں آنکھ لگتی ہے آپ علیہ السلام کا دیدار بھی ہوا۔ تو پوچھا ان سے کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے یہ بات بتلائی کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اور اس محنت سے جو روپیے ملتے ہیں اس میں 3 روٹی ملتی ہے، میں 3 روٹی کو لے کر گھر پر آتا ہوں۔ پھر وہ بزرگوں نے پوچھ لیا اچھا یہ بھی بتلاؤ کہ شروع میں آپ نے 3 روٹیاں لائی، پھر دوسرے دن 2 روٹیاں لائی اور پہلے دن اور تیسرے دن 1 روٹی لائی۔ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم گھر میں 3 افراد ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے، جو لاتا ہوں اس میں 3 روٹیاں مل جاتی ہے۔ تو پہلے دن ہم تینوں بھوکے رہے اور آپ کو کھلایا، دوسرے دن بچہ ذرا بھوک کی تاب نہ لا سکا، وہ شکایت کرنے لگا کہ میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا، تو ہم نے اس کو اس کی روٹی دے دی اور ہم دونوں بھوکے رہے اور 2 روٹی لا کر آپ کو دی۔
تیسرے دن معاملہ یہ ہوا کہ بیوی بھی بھوک کی تاب نہ لا سکی، میں نے بیوی کو روٹی دے دی اور میں اپنا حصہ تمہارے لیے دے۔ تو اس طریقے سے خرچ کرنے کا بھی معاملہ تھا، اور اصل بات یہ تھی کہ جو رات میں عبادتوں میں مزہ آ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی تھی، اس کی خاص وجہ تھی کہ ان کی روزی حلال تھی۔ تو حلال روزی کی یہ برکتیں ہوا کرتی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم حلال کمائے اور حلال کھائے تاکہ عبادتوں میں مزہ آئے۔ تو حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر دل کو منور کرنا ہے، روشن کرنا ہے، اور طاعات اور عبادات میں اگر مزہ چاہتے ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پیٹ کو جو ہے حلال روزی دی جائے، حرام روزی سے اس کو بچایا جائے اور اسراف سے بچایا جائے۔ دوسری بات حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیش کی ہے وہ یہ فرمایا کہ قیام اللیل یعنی رات کی عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، اس سے بھی جو ہے دل جو ہے نرم ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے طاعات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ راتوں کا اٹھنا یہ نفس کو سخت طور پر روندنے والا ہے، اور بات کہنے کے اعتبار سے سیدھی بات اس وقت نکلتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ راتوں میں اٹھنا بڑا بھاری ہے، اور جب آدمی اس پر عمل کرتا ہے تو نفس دب جاتا ہے اور دل منور ہو جاتا ہے، پھر وہ دل طاعات کی طرف اور عبادتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دوسرا علاج جو دل کی بیماریوں کا دوسرا علاج ہے وہ تہجد کا اہتمام کرنا۔ تہجد پہلے فرض تھی، 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے تہجد کی نماز فرض تھی۔ جب 5 نمازیں فرض ہو گئی تو تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن وہ سنت ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، متقیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے، اور متقیوں کا معاملہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ متقی حضرات وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ کی جانب سے جو ان کو ملے گا اس کو لیں گے وہ۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کہ اس سے پہلے یہ نیکوکاروں میں لوگوں میں تھے۔ پھر آگے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ متقیوں کی صفات یہ ہے کہ وہ رات میں کم سوتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ جدا رہتے ہیں ان کے پہلو خوابگاہوں سے، اللہ کو پکارتے ہیں ڈر کے ساتھ، امید کے ساتھ، اور جو اللہ نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیزیں، کیا نعمتیں ان کے لیے پوشیدہ رکھی ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے نیک اعمال۔ تو جو راتوں میں عبادت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے، اللہ خود فرما رہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے ایسی نعمتیں رکھی ہے کہ وہ بندہ جان بھی نہیں سکتا، اس کو نہیں معلوم ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے قیمتی نعمتیں اس کے لیے ہم نے رکھی۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد ہے، ایک منادی قیامت کے دن اعلان کرے گا کہ کہاں ہے وہ لوگ جن کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے تھے، جو اپنے آپ کو عبادت میں لگاتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ فرمایا کہ بہت کم لوگ اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کرو۔ ایک دوسری روایت میں یہ بات موجود ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں یہ میں ماجرا دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے آپس میں جھگڑ رہے، کچھ بات میں بحث مباحثہ کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے محمد ذرا دیکھو فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں، کس بات میں بحث مباحثہ کر رہے۔ میں نے دیکھا
تو معلوم کیا کہ وہ چند اعمال کے متعلق جھگڑ رہے ہیں کہ اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کن اعمال کے متعلق جھگڑ رہے ذرا بتاؤ۔ تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے بتلایا کہ کھانا کھلانے میں، کہ کھانا کھلانا یہ بہت عظیم اور بہت اونچا عمل ہے، کہ اس کے تعلق سے جھگڑ رہے کہ جو لوگ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں بہت اونچا عمل ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو فرشتے بحث کر رہے کہ یہ جو عمل کرنے والے ہیں ان کا ثواب بہت زیادہ ہے اور یہ ثواب کے اندر سب سے آگے ہے۔ پھر دوسری بات، دوسرے عمل کے متعلق جھگڑے، کچھ فرشتے کہتے ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو گفتگو اچھے انداز سے کرتا ہے، نرمے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اس میں سلوک کرتا ہے، فرمایا کہ اس کا مقام بڑا ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ بھی وہ چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہم کو ملی ہے کہ نرم گفتگو کرنا، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، کہ کچھ نہیں کر سکتے تو نرم گفتگو کرو، اخلاق سے پیش آؤ۔ پھر تیسری چیز فرمائی کہ فرشتے جھگڑ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو رات میں اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، فرمایا اس کے متعلق جھگڑ رہے کہ لوگ تو سوتے ہیں، یہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا ثواب مقرر کیا ہے اور یہ ثواب میں بہت زیادہ آگے ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بات موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زبان سے جو بات سنی ہے وہ یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، کہ لوگوں میں سلام کو عام کرو۔ آج یہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے کہ سلام کو عام کرو۔ فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کرو، رشتے ناتوں کو نہ توڑو۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی وَصَلُّوا اللَّيْلَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ رات میں عبادت کرو، اس وقت لوگ سوتے ہو لیکن تم عبادت کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، اگر یہ 4 اعمال کرو گے تو فرمایا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں یہ بات موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 بندے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ فرمایا کہ پہلا بندہ وہ جو حج کے ارادے سے نکلا ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے، اس کا ہر عمل اللہ کو محبوب ہے، اس کا لبیک پکارنا، اس کا دعا کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کا چلنا پھرنا، سب ادائیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے جس پر بھی حج فرض ہے وہ فوراً ارادہ کر لے حج کو ادا کرنے۔ دوسری چیز فرمائی کہ وہ شخص کہ اذان کی آواز سنتا ہے اور سب کاموں کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکل پڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بہت محبوب اور پسند ہے۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ بندے جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بہت پسند ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رات کو عبادت کریں۔ اور مفسرین نے اور علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس کو رات میں اٹھنا اگر مشکل ہوتا ہے کم سے کم عشاء کے بعد ہی نماز پڑھ لے، اس نیت سے نماز پڑھ لے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کا ثواب اس کو عنایت فرمائے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بڑی فضیلت اس کے متعلق آئی ہے۔ اور پھر ایک مستقل اس کے لیے حدیث بھی ہے جو آئندہ جمعہ انشاءاللہ تفصیل سے اس کو بتلایا جائے گا۔ بہرحال یہ 2 کام ہم کو کرنے ہیں۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے جو 2 کام بتلائے ہیں جس سے دل کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، پہلا یہ کہ اپنے پیٹ کو حرام غذا سے خالی رکھنا، بچانا، اور اسراف سے بھی بچانا۔ دوسری چیز یہ کہ رات میں کچھ وقت نکال کر اللہ کی عبادت کرنا، اس سے دل منور ہوتا ہے اور پھر بندہ جو ہے نیکی کی طرف بڑھتا چلتا ہے۔ بہرحال جو باتیں بتلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا